طبیب بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. بچپن کا ایک واقعہ پوچھا گیا تھا اور وہ واقعہ امیر علیہ سنت سے متعلق ہے، تو میرا خیال ہے وہ ان کی کال کی بھی بات ہو جائے گی اور وہ بھی امید ہے شاید یاد ہوگا امیر علیہ سنت کو. ہوا یہ تھا کہ گلزار حبیب میں اعتکاف تھا اور میرے اتنا چھوٹی عمر تھی میری، تو ہمارے ایک وہ حلقہ نگران بنتے تھے، حلقے بنتے تھے، حلقہ ہی کہتے تھے، تو وہ حلقے کے امیر تھے یا نگران تھے. ان سے کسی بات پر یا انہوں نے میری جو مجھے یاد ہے میری کوئی شکایت لگا دی امیر علیہ سنت کو. اب پتہ نہیں میں نے کچھ ایسا کیا ہوگا، بچہ تھا تو میں بہت زیادہ ان سے مطلب دل برداشتہ ہو گیا یا ناراض ہو گیا، میں بہت رونے لگا. تو امیر علیہ سنت تک جو ہے وہ اطلاع پہنچ گئی. تو شاید وہ رات ہی 27ویں شب تھی، وہ رات تھی یا اس کے ایک رات بعد 27ویں شب تھی. تو میں بالکل امیر علیہ سنت کے قریب کوشش کی تھی کہ جا کے بیٹھ ماہ رمضان کا مہینہ اعتکاف، گلزار حبیب کا اعتکاف میں تھے ہم. تو میں قریب پہنچ گیا کہ دعا میں شرکت ہوگی. تو امیر علیہ سنت نے ایک تسبیح جیب سے نکالی، مجھے یاد ہے وہ تسبیح کا کلر بھی یاد ہے، اتنی خوبصورت تسبیح تھی. کچھ اس طرح فرمایا کہ یہ میں مدینہ شریف کی تسبیح ہے اور اپنے بیٹے کے لیے میں نے سوچا تھا دوں گا، میں آپ کو دے رہا ہوں اور بیٹا ناراض نہیں ہو. اور جو انداز ہوتا ہے امیر علیہ سنت کا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور چپ کرایا مجھے. تو یہ مجھے یاد تھا کہ یہ ایک ایسا مطلب امیر علیہ سنت نے کیا کہ آج اتنے سالوں بعد. کتنی عمر ہوگی آپ کی اندازہ؟ میری شاید عمر 12-13 سال ہوگی. 12-13 سال؟ 12-13 سال ہی ہوگی، میرا 10-12 ہی سال ہوگی. شروع کے اعتکاف کے دوسرا تیسرا اعتکاف تھا اور اس میں یہ امیر علیہ سنت کی شفقت اس وقت سے جاری ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. بس نہ آپ کچھ نہ فرمائیں گے، آپ کچھ نہ فرمائیں گے. یہ کچھ بارش، گلزار حبیب، امیر سنت، ایسا کچھ ہوا تھا آپ کی زندگی؟ ہاں، یہ واقعہ مجھے اس لیے یاد رہ گیا. اب اس میں تو اب میں وہی والی بات ہے، امیر علیہ سنت آ گئے ان کے سامنے بیان کیسے کروں. اب یہ تو فرمائیے، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہوا یہ کہ امیر علیہ سنت، میری الحمدللہ مجھے سعادت تھی کہ امیر علیہ سنت کو گلزار حبیب میں میرے پاس گاڑی تھی تو میں ڈرائیورنگ کرتا تھا کہ اجتماع کے بعد امیر علیہ سنت تشریف لاتے تھے نا تو میں گاڑی وہاں لگا دیتا تھا. امیر علیہ سنت کو لے کے کہیں نہ کہیں جانا ہوتا تھا. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جانا پیچھے ہی ہوتا تھا، کتاب گھر پیچھے ہی تھا، لیکن ہم ایک راؤنڈ گھما کر آتے تھے کیونکہ اگر ڈائریکٹ گاڑی وہاں لے جائیں گے تو سارے لوگ گاڑی کے پیچھے پیچھے وہاں آ جائیں گے. تو کوئی ایک لمبا سا راؤنڈ گھما کے پھر امیر علیہ سنت کو وہیں چھوڑنا ہوتا تھا یا کہیں جانا ہوتا تو ہم وہاں چلے جاتے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک چکر گھما کر جو ہے وہ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ بیٹا اب ہم یہاں اتار دیں. سولتر بازار کی روڈ تھی، ایک اسلام بھائی بھی ساتھ تھے امیر علیہ سنت کے. ہم واک کرتے ہوئے کچھ باتیں ان کو شاید مشورہ کرنا تھا، کچھ ہم مشورہ بھی کریں گے، واک کریں گے اور ہم چلے جائیں گے. وہ سیکورٹی وغیرہ کے معاملات تو تھے نہیں. تو میں نے امیر علیہ سنت کو اتارا اور میں چلا گیا. تھوڑا آگے گیا تو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. اب جب بارش شروع ہو گئی تو میں نے سوچا کہ بارش میں تو یہ امیر علیہ سنت تو بھیگ جائیں گے اور یہ کیسے جائیں گے، گاڑی تو وہاں تھی نہیں کوئی. تو میں واپس گاڑی گھمائی اور میں واپس آیا تو تشریف لے جا رہے تھے اور بارش تو پڑ رہی تھی. تو میں نے جا کے گاڑی روکی اور میں نے کہا اب گاڑی میں بیٹھ جا، میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اتنے خوش ہوئے، اتنی دعائیں دیں اور ایک جملہ فرمایا تھا کہ یہ آئے وفادار ہو پانجو. اچھا ہوا یہ تھا کہ میری شادی کی شاید وہ پہلی دوسری جمعرات تھی میری جب شادی ہوئی تھی اس کے بعد ہی پہلی. تو بولے تو چلا گیا گھر، تو میں گھر نہیں گیا، میں واپس آیا، میں نے گاڑی پیش کی، بٹھایا تو مجھے بہت بہت دعائیں دی. مجھے اس لیے یاد رہ گیا کہ الحمدللہ اللہ پاک نے یہ کہا. اچھا آ بھی گیا دماغ میں، ورنہ بندے کو بعض اوقات نہیں سوچ کا پڑتا ہے. آپ ایسے دماغ میں آپ کا یاد آ جانا یہ بھی ایک کمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.